آج 17 رمضان تیسرا ہفتے کا دن، جس دن مانگی گئی دعا اللہ کے حکم سے تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ سچے دل، کامل یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لیں تو رزق میں برکت، گھریلو پریشانیوں سے نجات اور دل کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی دعا انسان کی تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک اور ہفتے کا بابرکت دن ہے، اور میں آپ کے ساتھ ایک خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو ہدایت اور رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتا ہے، اور روزے دار کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسے مبارک مہینے میں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کی تقدیر کے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی لیے آج 17 رمضان اور ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو عرصے سے مشکلات، تنگی رزق، گھریلو پریشانیاں اور دل کی حاجات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہت سے لوگ سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہیں۔ ایسے تمام پریشان حال لوگوں کو چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات بہتر ہوں، رزق میں برکت ہو، گھر کے مسائل ختم ہوں اور اس کی جائز خواہشات پوری ہوں۔ اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے جو زندگی کی مشکلات، رشتوں کی رکاوٹوں، مالی پریشانیوں یا گھریلو بے سکونی کا شکار ہیں۔ بہت سے گھروں میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہوتی ہیں اور والدین ان کے رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی رشتہ آ کر ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، مگر جب بندہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کو مالی تنگی ہو، کاروبار میں رکاوٹیں ہوں یا گھر کے اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی سب سے بہترین راستہ ہے، کیونکہ وہی رزق دینے والا ہے اور وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے تو تھوڑے وسائل میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے جب بھی زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں اور راستے بند نظر آئیں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان کے حالات بدل دیے۔ اس لیے آج 17 رمضان المبارک اور ہفتے کے دن اس بابرکت وقت کو ضائع نہ کریں۔ وضو کر کے مصلی پر بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں اور بندے کی دعائیں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے اور اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔
آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ رحمت اور قبولیت کا لمحہ ہے۔ آج 17 رمضان المبارک اور ہفتے کا بابرکت دن ہے، اور اس مقدس مہینے کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنی رب سے ملاقات کے وقت۔ اس لیے رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 رمضان المبارک ہفتے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک آپ نے محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ممکن نہیں، کیونکہ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے لیے ذاتی گھر مانگ لیں، اگر گاڑی نہیں ہے تو گاڑی مانگ لیں، اچھی نوکری چاہتے ہیں تو نوکری مانگ لیں، حلال رزق اور کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اگر شادی نہیں ہوئی تو اچھی جگہ شادی کی دعا کریں۔ الغرض آپ کی جو بھی جائز حاجت اور خواہش ہو اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے اس کام میں برکت، خیر اور سلامتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اپنی آنکھیں بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اور آپ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک جلالی اسم اعظم کا ذکر ہے، اور وہ مبارک نام یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ آج 17 رمضان المبارک اور ہفتے کے بابرکت دن میں اس ذکر کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک کے ناموں کا ذکر دل سے کیا جائے تو بندے کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کا نہایت عظیم اور جلال والا نام ہے، اور احادیث میں بھی اس نام کے ساتھ دعا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ جب کوئی بندہ عاجزی اور یقین کے ساتھ اپنے رب کو اس کے مبارک نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خاص کرم فرماتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہی وظیفہ پڑھنا ہے
طریقہ یہ ہے یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دل کو سکون ملے گا، مشکلات میں آسانی پیدا ہوں گی، رکاوٹیں دور ہونے لگیں گی اور بندے کے لیے خیر و برکت کے راستے کھلنے لگیں گے، کیونکہ اصل مدد اور کارسازی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور اس کے لیے بہترین راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی خاص فضیلت ہے۔ آج 17 رمضان المبارک اور ہفتے کا بابرکت دن ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں قرآن کی صورتیں پڑھنا دل کے سکون، رحمت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو قرآنی صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک مختصر مگر بہت بابرکت صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی عظیم نعمت عطا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے بندے کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بڑھتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر بیٹھیں اور سورہ کوثر کو محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ اس صورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ اخلاص اور یقین کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے اور زندگی کے مسائل میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے آج 17 رمضان ہفتے کے دن اس وظیفے کو سکون اور یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کریں، کیونکہ اصل مدد اور کارسازی صرف اسی رب کے ہاتھ میں ہے، اور جب بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر راستے پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر ایک عظیم قرآنی آیت پڑھنی ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک اور ہفتے کا بابرکت دن ہے، اور رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قرآنی دعائیں پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے وہ دعا پڑھنی جو حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکار کر پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ وہ مبارک دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک عظیم اور بابرکت دعا ہے جو بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اپنی عاجزی کا اقرار کرنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دیتی ہے۔ طریقہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ پڑھتے وقت کوشش کریں کہ سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال یعنی پہلے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام، پھر 11 بار سورہ کوثر اور اس کے بعد 100 بار آیت کریمہ پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر
عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی پریشانیوں، حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور بہترین طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔